مسلمان مرد جب قبر میں بھی اترتا ہے نا تو فرشتے سوال نہیں کرتے، آ کے یاد رکھیے گا، عرض کرتے ہیں محمد کا امتی آ گیا، کیونکہ ہمارا لیول فرشتوں سے اوپر چلا جاتا ہے، فرشتوں کو پروٹوکول پتہ ہے یہ بات۔ دیکھیں دو طرح کے انسان قبر میں اترتے ہیں، ایک جن کو کیڑے بھی نہیں چھوڑتے، اور دوسرا وہ جن کو فرشتے بھی چھوڑ دیتے، ٹھیک ہے کہ سر یہ اب آپ کے اوپر ہے، بیچ میں تیسرا کوئی نہیں، ٹھیک ہے۔ سو ہمارا بیسک مسئلہ جی ڈی پی بعد میں آتا ہے، جی ڈی پی بھی تبھی بڑھے گا، اکانومی بھی تب جائے گی جب آئی کیو بڑھے گا، تو بالکل ڈم نیشنز دنیا کی ہر کام کر سکتی ہے مگر اوپر نہیں اٹھ سکتی۔ تیسرا کوشچن ہے ایموشنل کوشچن کا، جہاں پہ ہم نے تو میں اسی لیے پاکستان کے کلچر کے خلاف ہوں، پاکستان کا کلچر ڈیزائن ہوا ہے ایموشنل کوشچنس کو ڈراپ کرنے کے لیے، اور جتنی پاکستانی عورت ایموشنل ہے نا اتنا ہی اس کا بیٹا صفاق ہے۔ اللہ میں حیران ہوں، اتنا بڑا کانٹراسٹ۔ ہمارا کلچر عورت کو ایکسیسولی ایموشنل کرتا ہے مگر وہ اپنے بیٹے پالتی ہے، وہ بیٹے بڑے ہو کے چور زانی بنتے، ریپسٹ نکلتے ہیں پاکستان سے۔ سوچے ذرا کہ کیا خاک آپ کی ایموشنلٹی کا اچار ڈالوں میں، جب آپ اس کو چینل نہیں کر سکیں اپنے بیٹوں کو حلیم بنانے میں، اپنے بیٹوں کو نرم دل اور ایمپیتھس بنانے میں۔ ایمپتھی کدھر ہے پاکستان؟ آپ کو پتہ ہے یہ واحد قوم ہے اردو بولنے والی جس میں ایمپتھی کا لفظ ہی نہیں ہے۔ دنیا کی ہر زبان میں ایمپتھی کا لفظ ہے سوائے اردو کے۔ ہم نے کہ خاک ایموشنل کوشچن بنانا، سوچیں ایمپتھی نہیں ہے ہماری زبان میں۔ ہم نے اور دیکھنا بھی آپ کامنٹس کے نیچے لکھے ہوئے آ رہے ہوں گے بڑے بڑے جملہ تو مجھے بھی پتہ ہے ہمارے پاس ہے، ایمپتھی کا لفظ نہیں۔ آپ کو پتہ ہے میں آدھے سے زیادہ لوگ ہوں گے آپ کی پوڈ کاسٹ سن رہے ہوں گے جنہوں نے پہلی دفعہ یہ لفظ سنا ہوگا۔ بالکل، کتنا مطلب اس کو نکال دیں تو پیچھے کچھ انسانیت ختم۔ واصف علی واصف کی تمام تر کتابوں کا ایک لفظ نکالنا ہو تو ایمپتھی، سبحان اللہ، بالکل ایسے ہی، اور وہ لفظ اردو میں ایگزسٹ نہیں کرتا۔ سو ایموشنل کوشچنس، یہ تیسرا کوآرڈینیٹ۔ چوتھا کوآرڈینیٹ اسپریچول کوشچنس، کہ اگر آپ بچے کو شروع سے لے کے اینڈ تک 15 سال کی ٹریننگ ہے بچے کی، بس اس سے اوپر نہیں ہے نا۔ آپ پیرنٹ ہیں اس کے، آپ کو مغالطہ ہے کہ آپ پیرنٹ ہیں۔ 16 سال کے لڑکے کا کوئی پیرنٹ نہیں ہوتا، 16 سال کی لڑکی کا کوئی پیرنٹ نہیں ہوتا، نہ ہمارے فزیکل ایٹریبیوٹس میں ڈیمانڈ ہے پیرنٹنگ کی، نہ مینٹل میں۔ وہ آپ کا ہم اثر ہے، آپ کے احباب میں آتا ہے، وہ آپ کا دوست ہے، وہ آپ کو مشورہ دینے کے قابل ہونا چاہیے۔ آپ کو اس کو ماں باپ کی ضرورت نہیں ہونی چاہیے۔ اگر آپ کے 16 17 18 سال کے بچے کو امی ابو کی ضرورت ہے تو ماں باپ بری طرح فیل ہو چکے۔ سو اسپریچول کوشچن پہلے 15 سال میں کریٹ کرنے ہوتے ہیں، اینڈ آئی ایم ٹیلنگ یو پہلے 10 سال میں کریٹ کرنے ہوتے ہیں۔ آپ اس کو اسپائرل میں لے کے آتے اور سینٹر میں ہر وقت اللہ عز و جل کرتے ہیں۔ چھوٹی سی بات پہ اللہ کی ایک صفت کی ٹریننگ ہوتی ہے۔ 99 صفات اللہ تعالیٰ نے بتائی، 99 ایٹریبیوٹس ہیں جو انسان کو ضرورت ہے اپنے آپ کو اسپریچول کوشچن پہ سیٹل کرنے کے لیے۔ اگر 97 بھی ہوئے نا تو فیل ہو سکتے ہیں آپ۔ کسی بھی جگہ کے اوپر آپ نے دنیا میں کوئی اچھائی، کوئی کریکٹر بلڈنگ کورس نکال لیں آپ، ٹھیک ہے، آپ اس کے اندر اللہ کی ایک صفت صاف دیکھیں گے۔ صفات سے ذات تک کا سفر ہے۔ جی بالکل، ذات کے اندر صفات بھرنے کا سفر اسلام ہے۔ سبحان اللہ، کہ آپ اتنے زیرو پہ پروڈیوس ہوتے ہیں اور 99 سٹیجز سے گزارنا ہوتا ہے اپنے بچے کو، اور بچے کو ہی گزارنا ہے، بڑے کو تو خود ہی سمجھ آ جائے گی، بچے کو سمجھ نہیں آتی۔ ہر جگہ پہ آپ نے اللہ دکھانا اس کو، کہ تو نے چونٹی میں بھی رحم کیا، اللہ تعالیٰ کا نام ہے۔ یہ تو ڈیمانڈ کر رہی ہے، کیسے ڈیمانڈ کری؟ ایمپتھی پہ، کہ تو اگر گزر رہا ہو، تیرے سے طاقتور مخلوق تیرے پہ پیار رکھتے، کیسا لگے گا؟ ہاں تو اس پہ پیار نہیں رکھنا، ٹھیک ہے۔ سو اللہ سے، الرحمن سے، رحیم سے، الملک سے، مومن سے، محیمن سے، صبور تک 99 نام سارے کے سارے آپ کے اسپریچول کوشچنس کو ابھارتے ہیں۔ یہ اتنی بیسک ٹریننگ میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ اس کے لیے کوئی ایجوکیشن کی ضرورت نہیں، فزیکل کوشچنس کے لیے کوئی ایجوکیشن کی ضرورت نہیں، ایموشنل کوشچنس کے لیے سینس کی ضرورت ہے۔ آپ ان پڑھ بھی ہیں تو بناتے، کیونکہ دل تو اللہ نے بنایا ہے، ٹھیک ہے۔ سو اور بڑے بڑے ان پڑھ لوگ ہیں، بڑے بڑے مومنین پیدا کیے ہیں، تو یہ بہانہ بھی چھوڑ دیں کہ اور میرے پاس کتابیں کم تھی، کہ پیسے نہیں تھے تو میں اسکول نہیں گیا، یہ میری بیوی جو ہے پڑھی لکھی نہیں ہے، میرا شوہر پڑھا لکھا نہیں ہے، کوئی تعلق واسطہ نہیں ہے۔ ایک کام کے لیے علم ضروری ہے جو اللہ نے کہا تھا کہ طالب العلم فریضۃ علی کل مسلم و مسلمہ،
کہ بھائی یہ آئی کیو نہیں بڑھائے گا تو وہی ضعیف مومن بن جائے گا. سو یہ چاروں کے چاروں ایٹریبیوٹس جو ہے نا یہ مرد کو مرد بناتے ہیں. اور مسلمان مرد تو آسمانی لیول ہے, اس پہ تو فرشتے مسافہ کرتے ہیں آگے نیچے اتر کے. کیسے مسلمان مرد جب قبر میں بھی اترتا ہے نا تو فرشتے سوال نہیں کرتے آ کے, یاد رکھیے گا, عرض کرتے ہیں محمد کا امتی آ گیا, کیونکہ ہمارا لیول فرشتوں سے اوپر چلا جاتا ہے. فرشتوں کو پروٹوکال پتہ ہے یہ بات. اور کسی کے ذہن میں یا کسی مولوی صاحب کے کان میں کوئی وسوسہ ڈالا ہے تو میں آپ کو ابھی حدیث سناتا ہوں اس کی, آپ کو پتہ چلے. منکر نکیر سے ڈرے وہ کہ جس کو محمد کا علم نہ ہو یا سیرہ سمجھ نہ آئی ہو اور اس پہ عمل نہ کیا ہو, تو پھر تو صحیح ڈریں آپ, پھر تو وہ گرز لے کے آئیں گے ہمارے لیے. اصلی مومن مرد جب قبر میں انٹر ہوتا ہے, نبی اسلام نے فرمایا عمر بن خطاب سے, اور سمجھیں اس حدیث کی فلسفے کو سمجھیں اور عربی پڑھیں اس کی, اردو دانوں کے ہتھے چڑھنا بند کریں. او عمر کیا تو سوچ سکتا ہے کہ بجلی سے زیادہ گرجدار اور روشن دو فرشتے اس رات کی گرج کے ساتھ تجھ سے پوچھیں گے من ربک کا, تو عمر خطاب نے کہا یا رسول اللہ کیا میں اس وقت ہوش میں ہوں گا؟ نبی اسلام نے کہا جیسے کہ تو ابھی ہوش میں, اس طریقے سے زندہ ہوگا. تو عمر خطاب نے کہا یا رسول اللہ پھر تو میں دیکھ لوں گا ان کو. اور سمجھیں یہ اگر آپ کو سیرہ سمجھ آ گئی اور آپ کو ڈیمانڈ آف اسلام سمجھ آ گئی اور آپ ہار بھی گئے مگر کوشش کرتے میں مرے, تو دوز اینجلز آر سبسروینٹ ٹو یو. بٹ اف یو ناٹ, اور آپ نے یہاں پہ کوتاہی کی, یہاں پہ کیجول ہو گئے, تو فرشتہ کیا, پھر تو آپ کو قبر کے کیڑے نہیں چھوڑیں گے, فرشتہ تو بہت اعلیٰ کی ہے. مجھے وہ شعر یاد آ گیا کہ وجود آدم خاکی سے انجم سہمے جاتے ہیں کہ یہ ٹوٹا ہوا تارا مہ کامل نہ بن جائے. تو ایسے ہی جی بالکل, لیکن اپنے آپ کو پہچاننا ہے نا جی. وہی نا, دیکھیں دو طرح کے انسان قبر میں اترتے ہیں, ایک جن کو کیڑے بھی نہیں چھوڑتے اور دوسرا وہ جن کو فرشتے بھی چھوڑ دیتے. ٹھیک ہے کہ سر یہ اب آپ کے اوپر ہے, بیچ میں تیسرا کوئی نہیں کہ یہ آپ کو بس نارمل کمرہ دے دیتے ہیں, نہ کوئی آپ سے بات ہوگی نہ کوئی, ایسا کوئی نہیں ہے. ٹھیک ہے. سو یہ آپ کو میں اس لیے بتا رہا ہوں کیونکہ صحابہ کی ٹریننگ بہت سمپل, بیسک اور ٹرانسپیرنٹ, راکٹ سائنسوں میں نہیں جاتے تھے. ڈیفینیشنز کلیئر تھی, مرد کا کام کیا, عورت کا کام کیا, فلسفہ کلیئر تھا کیوں ہے یہ کام. بس اس میں کوئی راکٹ سائنس نہیں بنانی, جتنی راکٹ سائنس میں ڈالیں گے اتنا مشکل کر دیں گے, کیونکہ ہر بندے کے ساتھ نئی سچویشن ہوتی ہے. میرا سگا آئیڈینٹیکل ٹوئن بردر بھی وہ لائف نہیں گزار سکتا جو میں گزاروں گا. تو راکٹ سائنس فلسفے سے کیا ہوتا ہے, وہ پھنس جاتا ہے کہ یار یہاں پہ تو وہ فارمولہ سمجھ نہیں آ رہی, ساحل میاں کے ساتھ کچھ اور معاملہ ہے, میرے کچھ اور رول اپلائی کیسے کروں. اتنے سارے سمپل فزیکل کوشچنس, مینٹل کوشچنس, ایموشنل کوشچنس اور اسپریچول کوشچنس, ان چاروں کا میجر ہے. میجر کرتے ہیں آپ کا بچہ کتنے % اوپر جا رہا ہے, اور ٹریجیکٹری آپ نے لاک کر دی 15-16 سال تک. اس کے بعد وہ کتابیں پڑھنے والا نہیں, اللہ کی قسم کتابیں لکھنے والا ہوگا وہ پہ. اوکے, وہ استاد کریٹ کرے گا, وہ شاگرد نہیں کریٹ کرے گا دنیا میں. اگر ان چاروں پلرز کے اوپر صحیح طریقے سے اسٹرکچر کر دیا ہم نے اپنے بچوں کو. یہ غلطی ہم کر رہے ہیں, کسی ایک جگہ پہ کوئی ایک پیرنٹنگ ماڈل فٹ کرتے ہیں, باقی کے تینوں ڈراپ کر دیتے ہیں, یا چاروں کے چاروں کو ہلکا ہلکا ٹچ کیا ہوتا ہے, پتہ ہی نہیں ہوتا ان کو اسٹرکچر کے بڑا کیسے کرنا ہے. میں بہت کانشیس پیرنٹس کی بات کر رہا ہوں کہ جن کو ہلکا پھلکا سینس ہے. ورنہ کیا ہوتا ہے, یوٹیوب پہ یا گوگل پہ کوئی آرٹیکل پڑھا ہے بچے کو, او اچھا بچے پیرنٹنگ کے, اور دوائی ڈال دی اس وقت بچے کے من میں کہ ہاں یہ تھا, یہ بھی نہیں پتا کیوں, یہ بھی نہیں پتا میجر کیسے. اف یو کی ناٹ میجر یو کی ناٹ مینیج. سو یہ مینجمنٹ آپ نے جو پیرنٹنگ کی اپنے آپ کو مینجمنٹ کرنی ہے, یہ دنیا میں صرف یہی کام ہے, صرف اور صرف یہی کام. میرے استاد تھے, عرب تھے, یمنی تھے, وہ کہتے تھے کہ پریزنٹ حال ہے اس میں جو بھی زندہ ہے اس کا ایک ہی کام ہے کہ ماضی سے سبق اٹھا اور مستقبل میں سبق سنا. سبحان اللہ. ٹھیک ہے, تمہارا کام ہے. اب میں عربی نہیں سنا رہا ہوں کیونکہ عربی میں بہت زبردست یہ وزن میں انہوں نے ان کا مصرع ہے. بہرحال تو کوشچن از ماضی سے سبق اٹھا, اور سبق اٹھا اور مستقبل میں سنا کہ آپ کا اثر 100 سال میں ہونا چاہیے. اپنے لیے کچھ نہیں ہے, سب آگے کے لیے. انہوں نے تو خیر آگے نا کہ ماضی کے بوڑھوں سے سبق لیتے ہیں اور مستقبل کے بچوں کو سکھاتے ہیں.
یہ عربی میں انہوں نے ایک شعر میں بنایا ہوا ہے, ان کے اپنے شاعر تھے وہ خود بھی. تو ساتھ ہی انہوں نے کہا تھا لا عش علی المصابیح فی بیوت المکفوفین, کہ وقت نہ ضائع کریں, اندھوں کے گھروں میں چراغ نہیں جلایا کرتے بیٹا. یہ بہت ضروری ہے کہ فوکس کر جہاں پہ تجھے پتہ چلتا ہے نا کہ جدھر چمگادڑ کی آنکھ کو سورج نہیں دکھایا جا سکتا. یہ بات. سو اللہ کرے کہ جو یہ سن رہے ہیں آپ کی اس پوڈ کاسٹ میں, اللہ کرے کہ یہ جملہ کیا پتہ جو آپ کا سوال تھا نا ٹرننگ پوائنٹ کیا تھا, اللہ کرے یہ پوڈ کاسٹ ٹرننگ پوائنٹ بنے, قبر میں جاؤں ہر چیز پھنستی ہو نہ پھنستی ہو, منکر اور نکیر دونوں بولیں اور ڈاکٹر صاحب تجھے بچا گئے تو ڈاکٹر صاحب کو بچا گیا ہے, اس پوڈ کاسٹ میں فلاں بندے نے یہ چیز سن لی تھی, اللہ تعالیٰ نے اس سے یہ بڑے کام لے لیے, اللہ تعالیٰ اس طرح قبول کر لے.